موسیقی روح کی غذا ہے، یہ بات بجا ہے۔ جھگڑے کے دوران فائرنگ کے نتیجے میں یہ نوجوان جو 17 سالہ حافظ قرآن تھا زدران، وہ بے دردی سے قتل ہوا۔ ڈائریکٹ ان پہ فائرنگ کی اور فائرنگ سے یہ جو حافظ قرآن ہے یہ فوت ہوا۔ جن نامعلوم لوگوں نے اسے قتل کیا ہے وہ بھی ابھی پشیمان ہوں گے۔ السلام علیکم ناظرین، اسد عابد ہوں، آپ ایس ڈیجیٹل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، ایک حافظ قرآن کو بہت ہی بے رحمی سے قتل کیا گیا، یہ واقعہ کیا تھا اور اس پہ اب تک تفتیش کیا ہوئی؟ ہمارے ساتھ تینوں رپورٹر کرائم موجود ہیں، ایک احسن بھائی، عنایت بھائی اور معاویہ۔ سب سے پہلے احسن بھائی سے بات کر رہیں گے۔ سر، کیا کہیں گے، حافظ قرآن کو شہید کیا گیا اور اس کے علاوہ جو ہے پولیس کی تفتیش کہاں تک پہنچی؟ بہت شکریہ صابری بھائی۔ بالکل یہ ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے خزانہ کے علاقے میں، چونکہ ہفتہ اور اتوار کی درمیانی شب تھی اور ایک جو حافظ قرآن تھا اس کا نام تھا زدران، اس کے دوست کی شادی تھی اور سب جو جتنے فرینڈس تھے انہوں نے ایک تقریب اس کے لیے منعقد کی تھی، مہندی کی تقریب تھی۔ تو انہوں نے وہ جیسے ہی پروگرام شروع کیا تو ہمارے چونکہ معاشرے میں آپ دیکھ رہے ہیں، ہمارے جو ہم بھی خود بھی یہ ایک روایت رہی ہے کہ کسی بھی تقریب میں، مہندی میں، شادی میں، بارات میں، اس سے پہلے تھوڑا سا آتش بازی کرتے ہیں۔ تو یہاں پر یہی بتایا گیا کہ وہاں پہ جیسی آتش بازی ہوئی، آتش بازی کے ساتھ پھر وہ میوزک شروع ہوا، میوزیکل پروگرام تھا۔ اس دوران جو سامنے ہمسائے تھے وہ آئے، انہوں نے کہا کہ یہ میوزک بند کریں اور آتش بازی نہ کریں۔ اس تنازع کے اوپر تکرار ہوئی اور تکرار کے نتیجے میں پھر ان کا آپس میں جھگڑا ہوا اور جھگڑے کے دوران فائرنگ کے نتیجے میں یہ نوجوان جو 17 سالہ حافظ قرآن تھا زدران، وہ بے دردی سے قتل ہوا۔ جی معاویہ بھائی، کیا کہیں گے؟ آپ نے بھی اس بات کی رپورٹ کی ہے، پیکج بنایا ہے، کیا کہتے ہیں آپ؟ جی بالکل، جب ہم ادھر گئے تو ان کے جو ورثات تھے وہ غم سے کافی نڈال تھے۔ ان کا یہی کہنا تھا کہ شادی کی تقریب جو ہے وہ خوشی کی تقریب ہوتی ہے، اس میں نوجوان جو ہوتے ہیں وہ بیٹھک بنا لیتے ہیں، ان کے جو فرینڈز ہیں مختلف علاقوں سے آتے ہیں وہ میوزیکل تقریبات کا انعقاد کرتے ہیں۔ تو اسی سلسلے میں میوزیکل تقریب کا اہتمام کیا گیا تھا، پر ادھر جدھر پروگرام کا اہتمام کیا گیا تھا اس کے سامنے ان کے جو ہمسائے تھے ان کو آتش بازی کی جو پٹاخے پھوڑتے لوگ آوازیں وہ اور میوزیکل سسٹم یعنی ساؤنڈ سسٹم کی آواز جو ہے اس کو اچھی نہیں لگ رہی تھی، تو اس نے منع کیے بغیر جو ہے ان کے مطابق کہ انہوں نے ڈائریکٹ ان پہ فائرنگ کی اور فائرنگ سے یہ جو حافظ قرآن ہے یہ فوت ہوا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ان کے جو بھائی تھے، ہم نے ان سے بھی بات کی، ان کے بھائی کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو حافظ قرآن ہے زدران، جس طرح احسن صاحب نے بات کی، تو وہ اس موقع پہ موجود بھی نہیں تھے، وہ کہیں اور سے آئے ہیں، انہوں نے بائک لائی ہے اپنے بھائی کے لیے کہ آپ کو میں اس پہ لے جاتا ہوں گھر، ٹائم جو ہے وہ لیٹ ہو رہا ہے تو ہمارے ساتھ چلے۔ اس وقت فائرنگ ہو رہی تھی، فائرنگ کے دوران یہ انٹر ہوا ہے فائرنگ والے ایریا میں، تو یہ جو ہے فائرنگ کی زد میں آ کے لگ کر انتقال کر گیا۔ جی عنایت بھائی، یہ بات واقعی سچ ہے کہ موسیقی پہ جو ہے اتنا بڑا ناچا والا، یا کچھ اور بات تھی؟ بہت شکریہ صابری صاحب، آپ نے موقع دیا کچھ کہنے کا۔ بالکل یہ واقعہ جو پیش آیا ہے یہ بالکل غمزدہ کرنے والا ایک واقعہ ہے۔ حافظ قرآن ایک بچہ تھا، لیکن دیکھیں اس میں ایک یہی سبق مجھے ملتا ہے، ہمیں بالکل یہ سبق مل رہا ہے کہ دیکھیں جن نامعلوم لوگوں نے اسے قتل کیا ہے وہ بھی ابھی پشیمان ہوں گے۔ لوگوں میں عدم برداشت ختم ہو گیا ہے، پھر بعد میں وہ کہتے ہیں کہ ہم شرمندہ بھی ہیں، ملامت بھی ہیں، جرگے بھی کرتے ہیں، لیکن یہ بات ان کو پہلی سوچنی چاہیے تھی کہ ایک شادی تھی۔ یہ حافظ قرآن بچہ جو آیا تھا اپنے بھائیوں کو لینے کے لیے موٹر سائیکل پہ کہ ان کو میں واپس اپنے گھر لے جاؤں گا، وہ پیچھے اپنے چاچا سے جو اس کا وہ سسرال تھا انہوں نے واپس وعدہ کیا تھا کہ میں آؤں گا کانوں اور رات ادھر ہی میں وہ کروں گا، لیکن نصیب اس کا وہ جو پورا تھا تو وہ واپس نہیں آیا۔ لیکن اس میں یہ میں اپنے یہ دیکھنے والے جتنے ہمارے ناظرین ہیں ان کو میں یہ میسج دوں گا کہ برداشت اور حوصلے سے کام لیں۔ یہ ایک حافظ قرآن بچہ تھا، یہ کل جا کے مفتی عالم بنتا اور اس سے اور بھی شاگرد اس کے ہوتے اور بھی دین کی طرف یہ مائل ہوتا، اور شاگرد ان کے یہ ہوتے وہ بھی کل کے عالم بنتے۔ تو یہ ہے کہ عدم برداشت لوگوں میں ختم ہو گیا ہے، وہ پہلے کام کرتے ہیں پھر بعد میں شرمندگی ان کو ہوتی ہے۔ تو یہ ہے کہ تھوڑا سا برداشت، صبر سے کام لینا چاہیے۔ اور کافی وہ غمزدہ تھے، اس کے چاچا آپ نے دیکھے، اس کے بھائی، کیونکہ وہ موقع پہ موجود تھا، شادی کسی اور کی تھی، ان کے بھائی پروگرام بھی کر رہے تھے، جو بھی تھا، ساؤنڈ پروگرام تھا یا کوئی مطلب اور آتش بازی تھی، لیکن اس کا یہی قصور تھا کہ اپنے بھائی کے ساتھ اس نے وعدہ کیا تھا اور یہ کیا تھا کہ میں ان کو واپس لے کے گھر لے آؤں گا، لیکن وہ خود سلامت گھر نہیں آیا، بلکہ اس کی وہ ادھر مارا گیا ہے نامعلوم افراد کی فائرنگ سے، اور اس کو ویسے ہی لے آئے ہیں۔ ہاں ناظرین، موسیقی روح کی غذا ہے، یہ بات بجا ہے، لیکن رباب کی مدھر دھنیں
وہ موسیقی کی غذا ہے، اور یہ واقعہ بھی ایسا ہوا۔ پولیس آفیسر کا کہنا ہے کہ ہم نے تفتیش جاری کی ہے، انشاءاللہ بہت جلد ملزمان قانون کے گرفت میں ہوں گے۔ اللہ حافظ۔ سچ جو چھپ نہ سکے